السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ محترم سامعین، برادران اسلام، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور بزرگوں، ہمیں سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کی عظمت و کبریائی، بڑائی اور بزرگی بیان کرنے کے لائق اور زیبا ہے۔ جس رب ذوالجلال نے ہم بنی نوع انسان کو اس روئے زمین پر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، بعد وہ بے انتہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی، نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، سید ولد آدم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر اپنی عبادت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، جن میں سے کچھ کا تذکرہ قرآن حکیم کے اندر رب ذوالجلال نے کیا ہے، جن میں 5 انبیاء کرام ایسے ہیں جن کو اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے۔ انہی انبیاء کرام میں سے ایک نبی، ایک رسول ہیں جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء، ابو الرسل کے لقب سے ملقب ہیں، جب اس روئے زمین پر رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء کرام اس روئے زمین پر آئے، وہ یا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، یا تو ان کے بیٹے اسحاق کی نسل سے تھے، یا ان کے بیٹے اسماعیل کی نسل سے تھے۔ کیا وجہ ہے کہ اتنے انبیاء کرام کو مبعوث کرنے کے بعد کسی کو بھی رب ذوالجلال نے خلیل اللہ کا لقب نہیں دیا؟ اللہ رب العالمین نے کسی کو دوست نہیں بنایا۔ اگر قرآن حکیم کا مطالعہ کریں گے
قرآن حکیم کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ قرآن میں جس نبی کا تذکرہ رب العالمین نے کیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور وہ تذکرے کیا کیے ہیں؟ جگہ بجگہ جب اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ اپنی قوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی توحید کو کس طریقے سے پھیلایا، کس طریقے سے عام کیا، توحید کی کس طرح دعوت دی لوگوں کو، اور شرک سے کس طرح بیزار ہوئے اور لوگوں کو شرک سے ڈرایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے جس قوم کے اندر مبعوث فرمایا تھا، جس قوم کے اندر نبی بنا کر کے رب ذوالجلال نے بھیجا تھا، وہ قوم بے شمار معبودوں کی عبادت کیا کرتی تھی، وہ قوم جہاں بتوں کی پوجا کرتی تھی، وہ قوم وہیں ستاروں کی بھی عبادت کیا کرتی تھی، وہ قوم وہیں چاند کو بھی پوجا کرتی تھی، وہ قوم وہیں سورج کو بھی پوجا کرتی تھی، سورج کی بھی عبادت کیا کرتی تھی۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنایا، تو سب سے پہلی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے شروع کی۔ سب سے پہلی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دی، جس کا نقشہ رب ذوالجلال نے سورۃ المریم آیت نمبر 42 سے لے کر کے آیت نمبر 46 تک کھینچا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رسول بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، سب سے پہلے دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دیا۔ اپنے والد سے کہا اے ابا جان، انداز کو دیکھیے، یا ابتی، اے ابا جان، لما تعبدو، آپ کیوں ایسوں کی عبادت کرتے ہیں؟ لا تسمع ولا یبصر، نہ وہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا جان، رب ذوالجلال نے مجھے علم نبوت سے، نبوت کے علم سے سرفراز فرمایا ہے، توحید کے علم سے سرفراز فرمایا ہے، رب العالمین نے مجھے علم عطا فرمایا ہے، میں عالم بن کر کے آیا ہوں، رب العالمین کی معرفت رکھنے والا ہوں۔ اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس علم آ چکا ہے، ما لم یاتک، جو علم آپ کے پاس نہیں ہے، جو آپ کے پاس نہیں آئے، میرے پاس آ چکا ہے، فاتبعنی، اے میرے ابا جان میری بات مان لیجئے، میری پیروی کیجئے، اہدک صراطا سویا، اے ابا جان ہم آپ کو صحیح راستے کی رہنمائی کریں گے۔ لا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہا اے میرے ابا جان سن لیجئے، شیطان وہ ظالم ہے، شیطان وہ گمراہ شخص ہے جو رب ذوالجلال کا نافرمان ہے، جو رب ذوالجلال کی نافرمانی کر کے رب ذوالجلال کے دربار سے دھتکارا گیا ہے۔ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں اللہ رب العالمین کا عذاب آپ کو چھو نہ لے، آپ کو پکڑ نہ لے، فتکون للشیطان ولیا، تو آپ شیطان کے دوست بن کر کے رہ جائیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو پیار بھرے انداز میں توحید کی دعوت دی، شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچنے کی دعوت دی، صراط مستقیم کی طرف آنے کی دعوت دی، اس بات کا اعلان کیا کہ شیطان اللہ رب العالمین کا دشمن ہے، اس بات سے ڈرایا کہ اگر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری آپ نے نہیں کی، اللہ کی عبادت میں شرک کو آپ نے نہیں چھوڑا، تو اللہ رب العالمین کا عذاب آپ کو آ لے گا، اور اس وقت آپ کا دوست شیطان کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے کیا کہا اراغب انت عن آلہتی، کہا اے ابراہیم کیا تم ہمیں ہمارے معبودوں سے بھڑکا رہے ہو، ہمارے معبودوں سے ہمیں بے رغبت کر رہے ہو؟ لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر
تم اپنے اس دعوت سے باز نہیں آئے لأرجمنک، تو ضرور بضرور میں تم کو رجم کر دوں گا، تم کو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دوں گا، وہجرنی ملیا، مجھے چھوڑ کر اپنا راستہ نہ کو۔ قرآن کی ان آیتوں سے پتہ کیا لگا؟ توحید ایک ایسی دعوت ہے، توحید اللہ رب العالمین کا ایک ایسا پیغام ہے جو دلوں میں سرایت کر جائے۔ جب اس کی دعوت دینے لگے تو دنیا کی کوئی طاقت سچ بولنے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے سے کسی کو روک نہیں سکتی۔ اور توحید کی دعوت دینے کی پاداش میں آپ سے لوگ دشمنی کریں گے، لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے، آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، آپ کو دھمکی دیں گے، آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دیں گے، آپ کو تکلیفیں دیں گے، یہاں تک کہ خاندان کے لوگ بھی، بھائی بھی، بہن بھی، اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو، یہاں تک کہ وہ باپ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے پرورش کی ہے، اگر وہ بھی راستے سے بھٹکا ہوا ہے تو وہ بھی آپ کا دشمن ہو جائے گا۔ تو توحید کے راستے میں دشمنی مول لینی ہی پڑتی ہے۔ چنانچہ جب والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نہ مانے اور ان کو رجم کرنے کی، پتھروں سے مار مار کر ہلاک کرنے کی دھمکی دینے لگے، ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکل پڑے، قوم کے پاس آئے، باپ بھی آئے، دونوں کو مخاطب کر کے، اپنے والد کو بھی اور اپنی قوم کو بھی مخاطب کر کے بھی ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دینا نہ چھوڑا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 52 تا 56 کے اندر توحید کے اس پیغام کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم کو دیا ہے بیان کیا ہے رب ذوالجلال نے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ مجسمے، یہ بت کدے، یہ بت، یہ صنم جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، یہ کیا ہے؟ انتم لہا عاکفون، جس کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو، جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو، جن کو تم پکڑ کر بیٹھے ہو، جن سے تم چمٹے ہوئے ہو، یہ کیا ہے ان بتوں کے پاس؟ ہمیشہ تم رہتے ہو، انہی سے مانگتے ہو۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، یہ بت کیا جب تم ان سے دعا کرتے ہو تمہاری باتوں کو سنتے ہیں؟ یہ بت، یہ مجسمے جب تم ان کو پکارتے ہو، جب ان سے مدد مانگتے ہو تو کیا یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ او ینفعونکم، کیا یہ تم کو نفع پہنچاتے ہیں؟ او یضرون، یہ تم کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ کیا یہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ قوم نے کیا جواب دیا؟ قوم نے کہا ہمیں نہیں معلوم، ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ ہمارے بزرگ اس طرح کرتے آ رہے تھے، اسی لیے ان کی اتباع میں، ان کی پیروی میں ہم بھی کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فإنہم عدو لی الا رب العالمین۔ فرمایا تمہارا کیا خیال ہے تمہارے ان معبودوں کے بارے میں جن کی عبادت تم کرتے ہو اور تمہارے پہلے باپ دادا کرتے تھے؟ سن لو، یقیناً یہ میرے دشمن ہیں سوائے اللہ رب العالمین کے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا تم حق بات کہتے ہو، صحیح بات کہتے ہو، یا ہم سے مذاق کر رہے ہو، ہم سے کھلواڑ کر رہے ہو؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا
نہیں بلکہ میں حق بات کہتا ہوں، تمہیں اسی رب ذوالجلال کی عبادت کرنی چاہیے جس نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا ہے، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں اس پر گواہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب یہ دعوت دی، ابراہیم علیہ السلام کی بات کو ان کی قوم نے نہ مانا، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اس سے پیچھے نہیں ہٹے بلکہ مزید دعوت دی۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 16 اور 18 کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وَإِبْرَاهِيمَ اذ قال لأبيه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون، کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، یقیناً تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دیگر بتوں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم نے گھڑ لیا ہے، تخلقون افکا، تم نے گھڑ لیا ہے، ان الذین تعبدون من دون اللہ، یقیناً جن لوگوں کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، فرمایا لا یملکون لکم، وہ تمہارے لیے کسی چیز کے مالک نہیں ہے، تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہے، فابتغوا عند اللہ رزقا، تو تم اللہ رب العالمین سے ہی روزی چاہو، اللہ رب العالمین ہی سے روزی مانگو، وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اللہ کی عبادت کرو اور اسی کا شکریہ ادا کرو، الیہ ترجعون، تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اس طرح کا بیان قوم کے ساتھ جگہ بجگہ دعوت دینے کا ذکر قرآن حکیم کے اندر رب ذوالجلال نے بے شمار مقامات فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نبی بنائے گئے، اپنے نبی بنائے جانے کے بعد، اپنے رسول بنائے جانے کے بعد قوم کو جگہ بجگہ دعوت دیتی رہی، ایک منفرد انداز اپنایا، اس کو بھی رب ذوالجلال نے قرآن حکیم کے اندر سورۃ الانعام آیت نمبر 76 سے لے کر کے 79 تک رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ آپ نے یہ آیت تو سنی ہوگی، لیکن آج ہم اس کو دوسرے انداز میں بیان کریں گے۔ ان کی قوم بتوں کے ساتھ ساتھ ستاروں کی بھی عبادت کرتی تھی، چاند کی بھی عبادت کرتی تھی اور سورج کی بھی عبادت کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت دینے کا ایک منفرد طریقہ، ایک الگ انداز اپنایا جس کو رب ذوالجلال نے اس سورت کے اندر بیان کیا ہے۔ فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جب رات کا وقت آیا ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا، ستارے کو دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا قال لا احب العافلین، جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اونچائی پر چڑھ کر چمکنے والا اور پھر نیچے جا کر کے ڈوب جانے والے کو پسند نہیں کرتا ہوں، اس سے محبت نہیں کروں گا۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، تھوڑی دیر کے بعد چاند نکلتا ہے چمکتا دمکتا، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہ میرا معبود ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو یقیناً میں بھی گمراہ ہونے والے لوگوں میں سے ہوتا، میں بھی گمراہ لوگ ہونے والے لوگوں میں سے ہوتا۔ اس کے بعد میں دعا کیا، اس کے بعد میں فرمایا فلما رأى الشمس بازغا قال ھذا ربی، صبح ہوتی ہے، صبح کے بعد جب سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ میرا رب ہے، اور یہ سب سے بڑا ہے۔ جب وہ ڈوب جاتا ہے تب جو جملہ ارشاد فرماتے ہیں، ذرا قوم کے ذہنوں میں جو جملہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اس کو سوچئے، قال یا قومی،
کیونکہ عبادت قوم کے لوگ ہی چاند ستارے اور سورج کی کرتے تھے. سورج بھی ڈوب جاتا ہے، قوم کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، انی بریء مما تشرکون. رب ذوالجلال کے ساتھ جن معبودوں کو، سورج چاند ستارے کو تم شریک کرتے ہو، میں اس سے بری ہوں، اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں. انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا. اے میری قوم کے لوگوں سن لو، میں یکسو ہو کر کے اپنا رخ، اپنی عبادت کی ساری توجہ اس رب ذوالجلال کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، زمینوں کو پیدا کیا ہے. وما انا من المشرکین. سن لو، اس چاند ستارے اور سورج کی عبادت کر کے میں رب ذوالجلال کے ساتھ ان کو شریک کرنے والا نہیں ہوں. یہ تھا انداز. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے دو گروہ دو طرف گئے ہیں. ایک گروہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی ارتقا تھی اور اس سے قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو دیکھتے تھے اور اس کے ذریعہ انہوں نے توحید کو سمجھا. جبکہ مفسرین کا گروہ، ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ یہاں ان کی توحید کی ارتقا نہیں تھی بلکہ دعوت کا نیا انداز تھا، دعوت کا ایک منفرد طریقہ تھا. کیونکہ اگر ارتقا ہوتی تو یہ نہیں کہتے یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، انی بریء مما تشرکون. قوم کو مخاطب کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا کیونکہ ان کی تو ارتقا تھی خود کی. اور دوسری بات، اگر ارتقا ہوتی تو یہ نہیں کہتے فَإِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی، یا جیسا کہ بعض مفسرین نے ترجمہ کیا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی، تو معلوم کیا ہوا کہ رب ذوالجلال کو وہ پہلے رب تسلیم کر چکے تھے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر چکے تھے، نبی اور رسول بنا دیے گئے تھے. وہاں قوم کو ایک منفرد انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی. چنانچہ قوم کے لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دوسرے طریقے سے سمجھایا. اب تو سورج، چاند، ستاروں کی بے بسی کا اعلان قوم کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا تھا. اب باری تھی بتوں کی. ان کی بے بسی، ان کی لاچاری کو لوگوں کے سامنے کیسے لائیں؟ قرآن نے اس واقعے کو جگہ بجگہ ذکر کیا ہے. چنانچہ رب ذوالجلال سورۃ الصافات آیت نمبر 91 تا 93 کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَرَاءَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ. قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم، آج عید کا دن ہے، آج تیوہار کا دن ہے، آج میلے کا دن ہے، پوری بستی کے لوگ میلے میں جا رہے ہیں، کیا تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے؟ دوسری جگہ رب ذوالجلال نے بیان کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا، تم لوگ جاؤ. قوم کے لوگ چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لیا اور بڑے بت خانے کی طرف گئے اور ان کو ایک ایک کر کے سارے بتوں کو توڑ کر کے ابراہیم علیہ السلام نے رکھ دیا اور بڑے والے بت کو چھوڑ کر کے کلہاڑی اسی کے گلے میں لٹکا دیا. اس کے بعد جب قوم کے لوگ آنے کے بعد انہوں نے کہا من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے ان معبودوں کے ساتھ کس نے یہ حرکت کی ہے، ہماری معبودوں کی یہ درگت کس نے بنائی ہے؟ انه لمن الظالمین، یقیناً وہ ظلم کرنے والا ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، لوگوں نے کہا ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کے بارے میں جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے.
चुनांचे लोग कहते हैं कालू फातू भी, जाओ उसको ले आओ अला अयुनिन नास, लोगों की आंखों के सामने ला करके पेश करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लाया जाता है और पूछा जाता है ऐ इब्राहिम क्या तुमने किया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बल फ़अलहु कबीरुहुम, कहा बल्कि इनके बड़ों ने किया है। फसअलू, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तुम उनसे पूछ लो, इन कानून यंतिकून, अगर ये बोलते हैं। कौम के लोग सोच में पड़ गए कि कैसे जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा कि ऐ इब्राहिम क्या तुम ये नहीं जानते कि ये बोलते नहीं हैं, ये सुनते नहीं हैं? तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मौका मिला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा अफतअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउकुम शैअ वला यदुर्रुकुम, कहा क्या तुम ऐसों की इबादत करते हो जो तुमको ना नफा पहुंचा सकते हैं ना तुमको नुकसान पहुंचा सकते हैं? उफ़्फ़िल लकुम, उफ़ है तुम पर, तुफ़ है तुम पर, लिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा ऐसों की इबादत तुम क्यों करते हो? चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक और लंबी चौड़ी तकरीर की है जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम के अंदर दूसरी जगह किया है। उसके बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम का कोई जवाब नहीं रहा। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उन्होंने पकड़ करके एक बहुत बड़ी आग जलाई गई। रिवायतों के अंदर आता है, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो आग की लपट इतनी तेज थी, इतनी तेज थी कि अगर उसके ऊपर से कोई परिंदा जाता तो वो झुलस कर उसके अंदर गिर जाता। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको सजा देने की तैयारियां हो रही हैं, पूरी कौम जश्न मना रही है। दावत से फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं, उनको दावत दे ही जा रहे हैं। चुनांचे मिंजनीक के दरिया, मिंजनीक में बिठा करके उनको दूर से फेंका गया। रब्बुल जलाल ने इसका नक्शा खींचा है, कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, हमने आग से कहा अरे आग तो ठंडी और सलामती वाली बन जा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। मालूम क्या हुआ? अगर तौहीद की ताकत हमारे सीने में है, अगर तौहीद की ताकत हमारे रगो रेशे में है, दुनिया की कोई हुकूमत, दुनिया का कोई जालिम किसी का कुछ नहीं कर सकता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी कमजोर पार्टी की तरफ, पार्टी के सामने खड़े नहीं थे। जानते हैं वो कौन था? जिन्होंने 3-4 लोगों ने पूरी दुनिया में हुकूमत की है, उन्हीं में से एक था जिसे नमरूद कहा जाता है। नमरूद के सामने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खड़ा किया गया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब उसके सामने खड़ा किया गया, उसका नक्शा भी रब्बुल जलाल ने सूरह बकरा आयत नंबर 258 के अंदर किया है। जाइए उसकी तफसीर को पढ़िए। अलम तरो इलल्लज़ी हाज इब्राहिम फी रब्बी, कि ऐ नबी आप क्या आपने उस शख्स के बारे में नहीं जाना जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बहस की थी उनके रब के बारे में? अन आताहुल्लाहुल मुल्का, जिसको रब्बुल जलाल ने बादशाहत अता फरमाई थी। इज़ क़ाला इब्राहिम रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत, उसने पूछा कि मैं रब्बुल आलमीन हूं, मैं अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूं, पूरी दुनिया पर मेरी हुकूमत है, तुम किस रब को मानने वाले हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब वो है जो जिंदा करता है, जो मारता है। चुनांचे रिवायतों के अंदर आता है, तफसीरों के अंदर आता है कि वो कैद खाने से 2 लोगों को बुलाता है, एक को फांसी होने वाली थी और एक को आजादी मिलने वाली थी। चुनांचे उसने दोनों को बुलाया और जिसको आजादी मिलने वाली थी उसको कत्ल कर दिया और जिसको फांसी होने वाली थी उसको छोड़ दिया और कहा अना उही व उमीत। तुम कहते हो कि मेरा रब वो है जो जिंदा करता है, जो मारता है। सुन लो, ये ताकत तो मेरे अंदर भी है, देखो मैं भी जिंदा करता हूं और मैं भी मारता हूं। क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह याति बिश्शम्स मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा
اگر تیرے اندر یہ طاقت ہے، اگر تو معبود ہے، اگر تو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا ہے، تو میرا رب وہ ہے، وہ اللہ رب ذوالجلال ہے جو ہر روز سورج کو مشرق سے پورب سے نکال کر کے پچھم میں غروب کرتا ہے۔ اگر تیرے اندر اتنی طاقت ہو تو اس کو پچھم سے نکال دے، مغرب سے نکال دے۔ قرآن حکیم نے اس کی حالت کو جب یہ ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا اور نمرود کی جو یہ حالت ہوئی، اس حالت کو رب ذوالجلال نے بیان کیا، فرمایا فبہت الذی کفر، فبہت الذی کفر، وہ جو رب ذوالجلال کا انکار کرتا تھا، کافر نمرود، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دعویٰ کو سن کر کے ہکا بکا رہ گیا، اس سے کچھ نہ بن پڑا۔ اور بات تفسیروں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس کے بعد اس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے بچا لیا۔ اور بہت سے واقعات ہیں جن کو رب ذوالجلال نے قرآن حکیم کے اندر کیا ہے کہ اپنی قوم سے ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے حجت کی، لیکن وقت اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ آگے بڑھا جائے۔ بس ایک بات ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں سمجھنی ہے کہ توحید کو ہر حال میں اپنانا ضروری ہے۔ رب ذوالجلال نے جن کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کا قرآن حکیم کے اندر حکم دیا ہے، جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ اور طریقے کو اپنانے کی اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے۔ یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، آنے والے 7-8 دنوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلتے ہوئے ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس قربانی سے پہلے ہمیں اپنے نفسوں کے اندر غور کرنا ہے، کیا ہم نے وہ قربانیاں دی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی؟ کیا وہ قربانی دینے کا جذبہ ہمارے اندر ہے؟ کیا باپ سے مار کھانے اور رجم کیے جانے کی دھمکی برداشت کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہے؟ کیا قوم کے ظلم و ستم کو سہنے کا جذبہ ہمارے اندر ہے؟ کیا آگ میں ڈالے جانے سے بے خوف ہم نظر آتے ہیں؟ کیا بباغ دہل اللہ کی وحدانیت کا لوگوں میں اعلان کرتے ہیں؟ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو قبروں کی عبادت کرتے ہیں، جو مزاروں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، کیا ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اپناتے ہوئے ان کو اللہ کی وحدانیت پر لانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا توحید کی شمع اپنے اوپر ہم جلانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا توحید کے نعروں سے، توحید کے ذریعے ہم اپنے آپ کو پاک و صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا توحید کے ذریعہ ہم اپنے اندر بہترین اخلاق لانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا توحید کے سائے تلے ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا ہم نے جھوٹ، رشوت خوری، زناکاری، علماء کی بے عزتی، اپنے بھائی کی بے عزتی، ایک دوسرے کے مال کھانے، مال کو جبرن غصب کرنے کی قربانی دی ہے؟ تو کہیں وہ مال ہم تو دکھاوے کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے ذریعہ سنت کو اپنانے کا دکھاوا کر رہے ہیں، کہیں اس مال میں حرام مال کی ملاوٹ تو نہیں ہے، کہیں اس مال میں زکوٰۃ تو نہیں ہے، کہیں اس مال میں کسی دوسرے کا حق تو نہیں ہے، کہیں اس مال میں بہن اور بھائی کے حقوق تو نہیں ہے، کہیں اس مال میں ہمارے ساتھ بزنس پارٹنروں کی آہ بکا تو نہیں ہے، کہیں ان کی تکلیفیں تو نہیں ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو ہماری یہ قربانی کسی کام کی نہیں ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس طریقے پر چلنے سے پہلے رب ذوالجلال کے دربار میں اپنے گناہوں کی قربانی دینی ہوگی، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا۔ ہم نے جس کو اپنی زبان کے ذریعے ستایا ہے ان سے معافی مانگنی پڑے گی، جن کو ہم نے اپنے ہاتھ کے ذریعہ ستایا ہے ان سے معافی مانگنی پڑے گی، جن کو ہم نے اپنے مال کے ذریعہ ستایا ہے ان سے معافی مانگنی پڑے گی۔ تب یہ قربانی قابل قبول ہوگی، تب توحید ہمارے سینوں میں ایک طاقت بن کر کے ابھرے گا اور ہم بابا کے دہل کسی سے توحید کا پیغام شیئر کریں گے، ہمارا اس کا کوئی پلان ہمارے اوپر کچھ نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا ظلم کرے، کیونکہ توحید کی طاقت ہمارے اندر ہوگی ابراہیم علیہ السلام کی طرح۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے، اے رب ذوالجلال ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اس طریقے کو اپنانے جا رہے ہیں،
قربانی جیسی عظیم عبادت کو کرنے جا رہے ہیں، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ابراہیم علیہ السلام جیسی ہماری سیرت ہو جائے، ابراہیم علیہ السلام جیسا ہمارا طریقہ ہو جائے، ابراہیم علیہ السلام کو کہ اسوے کو اپنانے والا ہمیں بنا دے۔ اے رب ذوالجلال، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر جو ایک دوسرے کے خلاف بغض، حسد اور نفرت بھرا ہوا ہے، اے اللہ تو اس کو نکال دے۔ اے اللہ، شرک کا اگر تھوڑا بھی شائبہ ہمارے گھرانوں میں ہے، ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے نفسوں میں ہے، اے اللہ تو اس کو ختم کر دے اور ہمیں پکا سچا موحد بنا دے، ہمیں توحید والا بنا دے، ہمیں شرک سے بیزار رہنے والا بنا دے، ہمیں مشرکوں سے دور رہنے والا بنا دے۔ اے رب ذوالجلال، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ رب العالمین ان کے قبروں کو تو نور سے بھر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔